بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے جناب 22 فروری سال 2020 اور دن ہے آج ہفتے کا۔ دو تین خبریں ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو شریف فیملی سے متعلق ہے، میرا خیال ہے پہلے وہ سن لیں، اس کے بعد پھر اگلی خبر۔ صدر ٹرمپ نے جینا حرام کر دیا اور جو دورہ بھارت ان کا ہونا ہے، انہوں نے تقریباً اربوں روپیہ خرچ کر دیا ہے ان کے وزٹ پہ، ان کے استقبال کے لیے، لیکن وائٹ ہاؤس سے جو بیانات جاری کیے جا رہے ہیں صدر ٹرمپ کے وزٹ سے پہلے، وہ بڑے مودی سرکار کے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہیں، بلکہ کیا کہنا چاہیے، شرمندگی والے ہیں۔ تو اب اس کا کیا میننگ ہے، کیا مطلب ہے، وہ بھی ہم ذرا ڈسکس کریں گے، لیکن پہلے شریف فیملی سے متعلق ایک اہم خبر ہے۔ نواز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے لندن میں ہیں اور علاج معالجے کی غرض سے گئے ہیں ریکارڈ کے مطابق۔ اب ان کی ایک ماحول بنایا جا رہا تھا، مریم بی بی کی رخصتی یہاں سے ہونی تھی، یعنی کہ لندن روانگی۔ وہ معاملہ ابھی تک جوں کا تو پھنسا ہوا ہے اور پس پردہ بیان بازی بھی چل رہی ہے اور پیغام رسانی بھی چل رہی ہے۔ بیان بازی سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ پیغام رسانی ہے۔ لندن میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں جناب، خفیہ ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب بڑے متحرک ہیں، سرگرم ہیں۔ بظاہر ان کا آج شہباز شریف صاحب نے جو کہا جا رہا تھا کہ وہ آ رہے ہیں، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق وہ نہیں آ رہے، اور اس کی ریزن میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن جو لیٹسٹ ہے وہ یہ ہے کہ مریم بی بی جب تک پاکستان میں ہیں شہباز شریف صاحب نہیں آئیں گے۔ یہ ایک ڈیل کا حصہ ہے اور شہباز شریف صاحب تب آئیں گے واپس جب مریم بی بی لندن چلی جائیں گی، اور لندن جانے کا معاملہ جو ہے وہ اٹکا ہوا ہے۔ اور جو امکان ابھی جو لیٹسٹ چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ کسی نے یقین دہانی کروائی ہے مریم بی بی کو بھی اور شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب کو بھی ادھر، کہ مارچ کے پہلے ہفتے یا مارچ کے پہلے عشرے میں، یعنی کہ 10 مارچ سے پہلے آپ کو لندن بھجوا دیا جائے گا۔ یہ ایک خبر ہے، اور اس خبر کے پیچھے اب کیا محرک ہیں اور کون کون متحرک ہے اور کس نے یہ پیغام مریم بی بی تک پہنچایا، کیونکہ ابھی تک فی الحال تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، لیکن مریم بی بی تک پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ جناب آپ تیاری کریں، مارچ کے پہلے ہفتے میں 10 مارچ سے پہلے آپ کو بھجوا دیا جائے گا لندن، اور جیسے کہ طے ہوا ہے۔ اب اسی لیے شہباز شریف صاحب کا پھر یہ دی گئی خبر کہ جناب اب وہ نہیں آ رہے، کچھ عرصے کے لیے رکیں گے جب تک کہ اب اگلی بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کی ہارٹ سرجری ہے، اس کو پھر چینج کیا گیا، پھر کہا گیا کہ انٹرونشن ہے، پھر اس کو بھی چینج کر کے اب کہا گیا کہ ہارٹ کا جو پروسیجرل ٹریٹمنٹ ہے اس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب رک گئے ہیں۔ تو لیکن یہ اطلاعات یہ نہیں ہے۔ ابھی آج انہوں نے ملاقات کی، آج ان سے خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں جی ادھر، اور کچھ لوگوں کو پچھلے دروازے سے ملوایا گیا ہے۔ شہباز شریف صاحب سے ملے ہیں، نواز شریف صاحب سے ملے ہیں، اور نواز شریف صاحب دانستہ طور پہ کچھ عرصہ تک نواز شریف صاحب نہیں نظر آئیں گے، میڈیا کے سامنے بھی نہیں آئیں گے، کیمرہ کے سامنے بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ اگر وہ آ گئے تو پھر وہ سارا جو ہے ایک ماحول جو بنایا جا رہا ہے مریم بی بی کو لندن بھیجنے کا، وہ سارے کا سارا خراب ہو جائے گا، کیونکہ جو مقدمہ پیش کیا جا رہا ہے اور کیا جائے گا وہ یہی ہے کہ نواز شریف صاحب بہت زیادہ سخت علیل ہیں اور ان کی سرجری ہونی ہے، اور اگر سرجری کیونکہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی ایمرجنسی نہ ہو جائے تو اس لیے ایسے وقت میں ان کی بیٹی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ باقی سارے فیملی ممبرز جا چکے ہیں اور صرف مریم بی بی رہتی ہیں۔ تو پیغام رسانی بھی چل رہی ہے جناب، پیغام رسانی کے ساتھ ساتھ بیان بازی بھی چل رہی ہے اور خفیہ ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں، خفیہ پیغامات بھی ہو رہے ہیں،
اب عمران خان صاحب جو ہیں اصل وہ ہرڈل بنے ہوئے ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان کسی بھی صورت میں کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ان کے ذہن میں یہی بات ہے کہ پہلے جو کچھ ہو گیا اور اس میں ان کے ساتھ دھوکہ ہوا۔ میڈیکل رپورٹس بھی 2 نمبر پیش کی گئیں اور ان کو جو تصویر پیش کی جا رہی تھی وہ صحیح نہیں تھی، لہٰذا اب وہ کسی قسم کا نہ تو اعتبار کرنے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی کسی کی بات سن رہے ہیں اس معاملے میں کہ جناب آپ کو ہم ان کو جانے دیں۔ تو وہ عمران خان صاحب اس بارے میں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور کافی آگے تک جا چکی ہے بات اس معاملے میں، اور یہ وجہ تنازع بھی بن سکتی ہے، شدت اختیار کر سکتا ہے بٹوین پاور پلیئرز، یہ جو ایشو ہے۔ اب جناب اگلی خبر یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انڈیا کا وزٹ کرنا ہے، اور اس پہ اربوں روپیہ خرچ کیا گیا ان کے استقبال کے لیے، اور ایسا پرتپاک استقبال کیا جا رہا ہے نریندر مودی کی طرف سے، یہ کہا گیا انڈیا کی طرف سے کہ صدر ٹرمپ کا ایسا استقبال کیا جائے کہ وہ استقبال میں ہی گم ہو جائیں، اور کوئی ایسی متنازع بات انڈیا میں آ کے نہ کریں، کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہ دیں کہ جس کا فائدہ پاکستان کو پہنچے، یا جس کی ایسے بیان سے پاکستان میں شادیانے بجیں اور نریندر مودی کو اور انڈین اسٹیبلشمنٹ کو امبیرس ہونا پڑے۔ 2 ایشو ہیں وہاں پہ، ایک ہے مقبوضہ کشمیر کا معاملہ، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور حالات وہاں کے ظلم و ستم سے بھی آگے کے ہو چکے ہیں، وہاں پہ غیر قانونی طور پہ لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، اور ہزاروں کشمیریوں کو مقبوضہ کشمیر سے اغوا کر کے لے جایا گیا ہے انڈیا کے دیگر علاقوں میں، اور وہاں پہ حراستی مراکز میں ان کو بڑی بڑی جیلیں بنا کے وہاں پہ قید کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، خواتین کی عصمت دری کی جا رہی ہے، اور تمام فورمز اور تمام عالمی فورمز جو ہیں وہ اس بات کو یقینی طور پہ، مصدقہ طور پہ یہ خبر بھی دے رہے ہیں اور پریشر بھی بڑھا رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ختم کرے وہاں پہ۔ یہاں تک اس بھارتی سپریم کورٹ بھی کہہ چکی ہے انٹرنیٹ سروس کی بحالی وغیرہ وغیرہ، لیکن بھارتی گورنمنٹ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایون ایک برطانوی خاتون جو تھی وہ جانا چاہ رہی تھیں، برطانوی خاتون تھی شاید، وہ جانا چاہ رہی تھیں جناب انڈیا، اور ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ ڈیپورٹ کرنے کے بعد پاکستان نے ان کو کہا کہ آپ ہمارے ہاں وزٹ کریں، وہ پاکستان آئیں اور ان کا یہاں پہ سواگت کیا گیا، اچھا ان کی خاطر تواضع کی گئی اور ان کو بریف کیا گیا مقبوضہ کشمیر کے بارے میں، کیونکہ وہ اس لیے ان کو ڈیپورٹ کیا گیا تھا کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے بارے میں آواز اٹھا رہی تھیں، انڈین پالیسی کے اگینسٹ بات کر رہی تھیں اور انڈین اقدامات کی مذمت کر رہی تھیں۔ تو اس صورت میں، ایسی صورتحال میں پھر وہاں پہ شہریت امینڈمنٹ ایکٹ کا جو معاملہ ہے وہ مقبوضہ کشمیر کا معاملہ تقریباً 7 مہینے ہونے کو ہیں جی، 7 مہینے سے لوگ گھروں میں قید ہیں اور گھروں میں بند ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ شہریت ترمیمی ایکٹ CAA سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ جاری ہوا جی، نافذ العمل ہوا انڈیا میں، جس میں مسلمانوں کو ان کی شہریت سے محروم کیا جا رہا ہے، اور ان کو ایک NRC پہلے آیا پھر CAA آیا، تو ان کو شہریت سے محروم کیا جا رہا ہے، اور شہریت کی تصدیق کے لیے ایسے سخت وہ کیا کہنے چاہیے پروسیجر رکھا گیا ہے کہ شاید ہی کوئی ہو جو وہاں کا شہری رہ سکے مسلمان۔ وہ ایک پوری ملک گیر تحریک چلی ہوئی ہے، وہ بھی معاملات پھنسے ہوئے ہیں۔ تو آنے سے پہلے، انڈیا کا دورہ شروع ہونے سے پہلے ہی وائٹ ہاؤس سے جو بیانات جاری ہو رہے ہیں وہ سارے انڈین اقدامات کی نفی کر رہے ہیں اور انڈین اقدامات کی مذمت کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ انسانی حقوق کا معاملہ بھی اٹھائیں گے، مقبوضہ کشمیر کا معاملہ بھی بات زیر بحث لائیں گے، اور خاص طور پہ بھارت میں جو اقلیتوں کو دبایا جا رہا ہے، اقلیتوں کے حقوق دبائے جا رہے ہیں، غصب کیے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، کیونکہ بھارت میں اس وقت صورتحال کشیدہ ہے۔ یہ وائٹ ہاؤس مسلسل سٹیٹمنٹ جاری کر رہی ہے، جس کا بنیادی مقصد
کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ جناب انڈیا کی طرف سے انڈیا پہ پریشر بڑھایا جائے اور پس پردہ انڈیا کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے انڈیا پہنچنے سے پہلے ہی اس حد تک پریشرائز کیا جائے کہ اس سے کچھ شرائط، کچھ باتیں منوائی جائیں کہ اس ریجن میں امریکی مفادات کا تحفظ کیسے کرنا ہے، کیونکہ انڈیا بہرحال امریکہ کے اس طرح سے اس کے ہاتھوں میں نہیں کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے جیسے کہ کوئی کمزور ملک ہوتا ہے۔ انڈیا ایک خاص حد سے آگے نہیں جاتا امریکی مفادات کے معاملے میں، وہ صرف اس حد تک، خواہ وہ افغانستان کا معاملہ ہو، خواہ ایران والا معاملہ ہو یا پاکستان کے ساتھ معاملہ ہو، وہ اپنے مفادات دیکھتا ہے، جہاں تک اس کے مفادات ہیں وہاں تک ہی ہے، کیونکہ انڈیا کو افغانستان میں ایک اہم کردار دینا چاہ رہا تھا۔ انڈیا جو ہے وہ اپنے صرف انٹیلیجنس اور فساد شساد تو پیدا کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنی فوج نہ پہلے اس نے دی، نہ آئندہ دینے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ چیزیں اس سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور وائٹ ہاؤس کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس ایشو کی جا رہی ہیں وہ کافی کیا کہنا چاہیے امبیرسنگ ہیں مودی کے لیے بھی اور بھارت کے لیے بھی، کیونکہ بھارت کا یہ زوم تھا کہ وہ سب سے بڑا ملک ہے جناب، اس لیے اس کو ٹریٹ کیا جائے گا اسپیشل۔ ایک چھوٹی سی خبر پی ایس ایل کے بارے میں جناب، ڈیرن سیمی ہیں، وہ کھلاڑی ہیں، بہت پاکستان میں بہت مشہور ہوئے، اور عالمی کرکٹ جب کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا غیر ملکی کھلاڑی، پی ایس ایل سٹارٹ ہوا تو ڈیرن سیمی جو ہیں وہ پاکستان آئے، اور پچھلے سال بھی آئے، اس سے پہلے بھی آئے، انہوں نے پاکستان کا میچ بھی پاکستان میں کھیلے، وہ کافی شہرت حاصل کر چکے ہیں اور پاکستان کے ساتھ ان کا خاص لگاؤ بھی ہے، جس کی وجہ سے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے، صدر مملکت نے ان کو اعزازی شہریت دینے کا اعلان کیا ہے جناب، پاکستان گورنمنٹ نے، ریاست پاکستان نے، اور وہ 23 مارچ کو ان کو شہریت دی جائے گی، جس پہ ڈیرن سیمی جو ہیں وہ کافی خوش نظر آتے ہیں۔ تو یہ پی ایس ایل 5 اور عالمی کرکٹ کی واپسی، اور یہ پی ایس ایل 5 سیزن کرکٹ کا، اس کی ایک اچھی خبر تھی، تو یقیناً اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے۔